بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سبا، مولی صاحبان یہ سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کا سورہ احزاب کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ احزاب کے اندر توحید کے ماننے والوں کے لیے فتح کا بیان تھا کہ اہل ایمان کو احزاب کے مقابلے میں اللہ نے فتح دی، اللہ نے ہوا بھیج کر کے اور کفر کو شکست دے دی۔ تو سورہ احزاب کے اندر اہل ایمان کے لیے فتح کا بیان تھا۔ تو اس سورہ سبا کے اندر توحید کے منکرین یعنی قوم سبا کے لیے سزا کا بیان ہے کہ قوم سبا ایک زمانے تک جب تک توحید پر قائم تھی تو اللہ پاک نے ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن جیسے انہوں نے ناشکری کی، شرک اور ظلم اور کفر کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے ان کو سزا یہ دی کہ ان کی نعمتوں کو نقمتوں سے سزاؤں سے تبدیل کر دیا۔ تو سورہ احزاب میں توحید ماننے والوں کے لیے فتح کا بیان اور سورہ سبا کے اندر توحید نہ ماننے والوں کے لیے تباہی کا بیان۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ ہے شفاعت کاری کی نفی۔ اس دعویٰ کا ذکر آیت نمبر 23 میں ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اللہ کے یہاں شفاعت کاری نہیں چلتی ہے بلکہ شفاعت بالاذن چلتی ہے۔ اب اسی دعوے کو تین دلائل عقلی کے ساتھ مدلل فرمایا گیا۔ دلیل نمبر 1 وہ آیت نمبر 1 ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے، اور دلیل نمبر 2 آیت نمبر 24 ہے قل من یرزقکم من السماوات والارض، اور دلیل نمبر 3 آیت نمبر 39 ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ۔ اس کے علاوہ اس صورت یعنی سورہ سبا کے اندر 4 شبہات کا جواب ہے۔ شبہ نمبر 1 کہ داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ بھی تابع تھے، پرندے بھی تابع تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام متصرف فی الامور تھے۔ جو متصرف فی الامور ہے تو وہ شفاعت کاری بھی کر سکتا ہے۔ تو جواب آیا کہ نہیں، داؤد علیہ السلام متصرف فی الامور نہیں تھے، یہ جتنی چیزیں تھی ہم نے اس کے تابع بنائی تھی تو وہ ہمارے حکم سے تابع تھی نہ کہ اس کے حکم سے، تو لہذا وہ متصرف فی الامور نہیں تھے، اس لیے وہ شفاعت کاری بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اس کے تابع تھی، جنات وغیرہ اس کے جو ہے نا تابع تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ متصرف فی الامور تھے، اس لیے وہ بھی شفاعت کاری کر سکتا ہے۔ تو جواب آیا کہ جنات وغیرہ کو ہم نے اپنے حکم سے ان کا تابع بنایا تھا، اگر کوئی سرکشی کرتا تو ہم اس جن کو جو ہے نا پکڑتے، ہم اس کو تکلیف دیتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی متصرف فی الامور نہیں تھے، اس لیے وہ بھی شفاعت کاری نہیں کر سکتے۔ مشرکین کو تیسرا شبہ یہ تھا کہ جنات جو ہے نا وہ شفاعت کاری کر سکتے ہیں کیونکہ عالم الغیب ہے، تو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں جنات سے بھی علم غیب کی نفی فرما کر کے بتا دیا کہ یہ لوگ نہ عالم الغیب ہیں نہ کوئی زوراور اور متصرف فی الامور ہے، لہذا یہ بھی شفاعت کاری نہیں کر سکتے۔ اور پھر مشرکین مکہ کا چوتھا شبہ وہ فرشتوں کے بارے میں تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ متصرف فی الامور ہیں، لہذا یہ شفاعت کاری کریں گے۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب میں ان کو اجازت دوں گا شفاعت کے لیے تو اس وقت تو وہ گھبرا جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، یا جب بھی اللہ پاک کوئی حکم صادر فرماتے ہیں فرشتوں تک وہ حکم پہنچتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں،
اور پھر جب ہوش میں آتے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ ماذا قال ربکم، آپ کے رب نے کیا کہا؟ تو دوسرے بتاتے قال الحق وهو العلی الکبیر۔ تو بتایا گیا کہ جن فرشتوں کو آپ متصرف الامور سمجھ کر کے ان کو شفیع غالب سمجھ رہے ہو، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ وہ تو اللہ پاک کے حکم کو سن کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ پاک کے ہاں اپنا زور کیسے چلا سکتے ہیں؟ لہذا شفاعت قاری باطل ہے۔ بات سمجھ میں آ چکی؟ دیکھ لو، اس کے علاوہ صورت کے اندر زجر، شکوہ وغیرہ ہے موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دعویٰ کیا ہے صورت کا؟ آیت نمبر 23 کے اندر کہ شفاعت قاری باطل ہے۔ دلیل عقلی نمبر 1 کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کا الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے وہ کچھ ہے جو آسمانوں میں اور وہ کچھ ہے جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اس کے لیے حمد ہے آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ یعلم ما یلج، یہ اس دلیل کا حصہ ہے، یعنی دلائل کا خلاصہ کیا ہے؟ دلیل کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، متصرف الامور وہی ہے، لہذا اس کے سامنے کوئی زور نہیں چلا سکتا، لہذا شفیع غالب کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یعلم ما یلج، اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے اس چیز کو، یلج فی الارض، جو چیز داخل ہوتی ہے زمین میں۔ کیا مطلب؟ النبات والجواہر، زمین کے اندر جو پودے اور جواہر اور ہیرے موجود ہوتے ہیں، خزینے مدفونات وغیرہ، ان سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور وہ جو اس سے نکلتا ہے، نکلنے والی کیا چیزیں؟ فرمایا کہ الاموات والخزائن، مردے اور خزانے جو نکلیں گے ان کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ وما ينزل من السماء، اور وہ جو آسمان سے اترتی ہے نا چیز، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بارش۔ وما يعرج فيها، اور وہ جو آسمان میں چیز چڑھتی ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، وہ کیا چڑھتی ہے؟ الملائکۃ والدعوات، تو اللہ کے فرشتے اور دعائیں۔ تو یہ جتنا بھی میں نے تفسیر بیان کیا تفسیر مدارک سے، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، یہاں سے شکوہ، اور کافروں نے کہا کہ نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ قل، آپ کہیے بلا وربی، جی ہاں، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور آئے گی تمہارے پاس قیامت۔ عالم الغیب، مجھے اس رب کی قسم جو کہ عالم الغیب ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں ہے مخفی اس سے ذرے برابر بھی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہیں ہے کوئی چھوٹی چیز اس ذرے برابر چیز سے، ولا اکبر، نہ بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر ہے وہ واضح کتاب میں، یعنی لوح محفوظ میں۔ تفسیر مدارک، اور لوح محفوظ سب کچھ کیا ہے؟ وہ اللہ کے علم میں ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، اب لیجزی الذین کا تعلق لتأتینکم کے ساتھ ہے، تفسیر مدارک، یعنی یہ قیامت تمہارے پاس آئے گی، کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ پاک بدلا دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرنے والوں کو، اولئک لہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے خوبصورت، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، ہمیں تھکانے کے لیے، شیخ تقی صاحب ترجمہ کرتے ہیں، یعنی ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی یہ گمان کرتے ہوئے ہماری آیتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے عذاب سے نکل جائیں گے، بچ جائیں گے۔ وہ لوگ جو سعوا کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، کیا مطلب؟ یعنی نکلنے کے لیے کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب برا، عذاب دردناک، من رجز، عذاب من رجز ای من السوء، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب من رجز، برا عذاب، علیم، دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، فرمایا کہ اہل کتاب بھی اس کتاب کے متعلق جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، اس کو برحق سمجھ رہے ہیں اور اس پر کچھ ایمان بھی لا رہے ہیں۔
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور دیکھتے ہیں یعنی سمجھتے ہیں العلم الذی انزل الیک من ربک کہ بے شک وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وہ الحق کا وہ برحق ہے وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور رہنمائی کرتے وہ اللہ إِلَىٰ صِرَاطِ اس یعنی کہ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ اس اللہ کے راستے کی طرف جو اللہ العزیز و غالب ہے الحمید جو قابل تعریف ہے وقال الذین کفروا یہاں سے شکوہ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق کافروں نے کہا کہ کیا ہم آپ کو بتائیں ایسے شخص کے بارے میں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ اذا مزقتم کل ممزق کہ جب تم پھاڑ دیے جاؤ گے مکمل پھاڑ دیا جانا انکم لفی خلق جدید تو بے شک تم لوگ آؤ گے نئی خلقت میں تو یہ عجیب خبر نہیں ہے افطرا علی اللہ کذبا کیا اس نے باندھا ہے اللہ پر جھوٹ ام بھی جنہ یا اس کو ہے پگلاپن علیہ باللہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں آخرت پر فرمائے وہ عذاب میں ہوں گے اور دور والی گمراہی میں افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے اس چیز کی طرف جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان اور زمین میں سے آسمان آگے زمین پیچھے اوپر اور نیچے ان نشاء نخسف بهم الارض اگر ہم چاہے تو دھنسا دیں ان کو زمین میں او نسقط علیہم کسفا من السماء یا یہ کہ گرائیں ان کے اوپر ٹکڑے آسمان سے ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب بے شک اس میں کس میں النظر الی السماء والارض مدارک آسمان اور زمین کی طرف دیکھنے میں یقیناً نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یہاں سے پہلے شبہ کا جواب کہ بھئی داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا پہاڑ اور پرندے اس کے ساتھ مل کر کے تسبیح کرتے تھے متصرف الامور تھے نا جواب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا بے شک داؤد کو دی تھی ہم نے اپنی طرف سے مہربانی لہذا یہ ہماری مہربانی اور فضل تھی وہ خود متصرف الامور نہیں تھے یا جبالو ہم نے کہا تھا اے پہاڑو اوبی ماہو اے رجعی ماہو التسبیح مدارک اوبی اے رجعی یعنی لٹاؤ اس کے ساتھ تسبیح کو والطیرہ یہ ہم نے حکم پہاڑوں کو دیا والطیرہ پرندوں کے ساتھ یا ہے کہ الطیرہ کا عطف الجبال جبال کے محل پر ہے کیونکہ یا جبال منادہ ہے نا منادہ کیا ہوتا ہے مفعول بھی اور مفعول بھی محلاً کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے نا بھائی تو الطیرہ کا عطف یا جبال یعنی جبال پر ہے لیکن جبال کے لفظ پر نہیں بلکہ محل پر کیونکہ محلاً یہ منصوب ہے جبال ہم نے حکم دیا اے پہاڑو اب بھی ماہو کہ لوٹو اس کے ساتھ والطیرہ اور پرندوں اے پرندوں تم بھی اس کے ساتھ لوٹو کس میں تسبیح میں ہاں یعنی جب یہ تسبیح کرے تو اس کے ساتھ مل کر کے تسبیح کرو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے نرم کیا داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو انعمل اور ہم نے حکم دیا یہ کہ بناؤ سابغات ذرائع وقدر فی السرد اور توازن برقرار رکھو فی السرد کڑیاں جوڑنے میں جب ذرائع بناؤ تو ذرہوں کے کڑیاں جوڑنے میں تناسب رکھو کیا مطلب برابر برابر کیلیں لگاؤ نہ زیادہ موٹی ہوں کہ ذرائع ٹوٹ جائے زیادہ بھی باریک نہ ہو کہ ذرا جو ہے نا ڈھیلی ہو جائے قدر فی السرد قدر کیا مطلب توازن برقرار رکھو فی السرد کس میں کڑیوں کے لگانے میں کڑیاں جوڑنے میں وَعْمَلُوا صَالِحًا اور کرو نیک عمل انی بما تعملون بصیر بے شک میں وہ اعمال جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ یہاں سے شبہ نمبر 2 کا جواب کہ بھئی سلیمان علیہ السلام متصرف الامور تھے جواب نہیں یہ سب چیزیں ہم نے سلیمان کے لیے ہم نے تابع بنائی تھی ورنہ ہوا پر اس کا حکم کیسے چلتا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور ہم نے تابع بنایا سلیمان کے لیے ہوا کو غدوها شهر اس ہوا کے صبح کا سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا ورواحها شهر اور اس کے شام کا سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا تو سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے ہوئے اور وہ اس کو اڑاتی رہتی اور صبح کو جو سیر ہوتا تھا ہوا کا وہ بمنزل مہینے کے اور جو شام کا سیر ہوتا تھا وہ بھی بمنزل مہینے کے گویا کہ ایک
دن کے اندر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو 2 مہینے کا سفر کروا دیتی تھی. میرے خیال میں آج تک ایسا جہاز بھی پیدا نہیں ہوا. ولی سلیمان الریح، اور ہم نے تابع بنایا سلیمان کے لیے ہوا کو غدوہا شہر، اس کا صبح کا چلنا بھی 1 مہینے کا سفر کے بقدر، وروا ہوا اور اس کے شام کا سفر بھی شہر 1 مہینے کا. واصلنا لہو عین القطر، اور ہم نے پگھلایا اس کے لیے عین القطر تانبے کا چشمہ. اصلنا یعنی بہایا، واصلنا اور ہم نے بہا دیا لہو اس کے لیے عین القطر چشمے تانبے کا چشمہ. ومن الجن، اور جنات میں سے بھی ہم نے تابع بنائے سلیمان کی. من یعمل بین یدیہ، جو جنات کام کرتے تھے سلیمان کے آگے باذن ربی، اس کے رب کے حکم سے. ومن یزغ منہم عن امرنا، اور وہ جو ٹیڑھا پن اختیار کرے گا ان جنات میں سے ہمارے حکم سے، نذقہ من عذاب السعیر، تو ہم اس کو چکھائیں گے بھڑکنے والے عذاب میں سے. کیا آ جاتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے، بلکہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا تھا جس کے ہاتھ کے اندر آگ کا کوڑا ہوتا تھا. اگر کوئی جن گڑبڑ کرتا نا تو فرشتہ اس کو آگ کے کوڑے سے مارتا. یعملون لہ ما یشاء من محارب، بناتے تھے یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو بھی چاہتا، تعمیرات میں سے، و تماثیل، اور تصویروں میں سے، و جفان، اور پیالوں میں سے. کل جواب حوضوں کے جتنے، کتنے پیالے بناتے تھے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں؟ حوضوں کے جتنے پیالے بناتے تھے کہ ایک حوض پر بیٹھ کر، ایک پیالے پر بیٹھ کر کے 10 آدمی کھا سکتے تھے. آیا ابھی ہے پاکستان میں ایسا برتن کہ ایک برتن میں 10 آدمی کھائے؟ ہے؟ تبلیغوں کے پاس ہے؟ اچھا چلو دیکھ لو. فرمایا وہ بناتے تھے تعمیرات اور تصویریں، و جفان، اور پیالے، کل جواب حوضوں کے جتنے، و قدور راسیاتی، اور ٹھہرنے والی ہانڈیاں. ایسی تو بڑی بڑی ہانڈیاں بناتے تھے کہ وہ اٹھائی نہیں جا سکتی تھی، ایک جگہ پر ٹھہری رہتی تھی. اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو اے آل داؤد، یعنی کرو اے آل داؤد شکر، اللہ کا شکر ادا کرو. ہم نے حکم دیا آل داؤد کو کہ تم شکریہ ادا کرو. وقلیل من عبادی الشکور، اور بہت کم ہوتے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار. فلما قضینا علیہ الموت، یہاں سے شبہ نمبر 3 کا جواب. شبہ نمبر 3 کیا تھا؟ کہ جنات بھی جو ہے نا ہمارے شفیع غالب ہیں، کیونکہ یہ عالم الغیب ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہمارے معاون اور مددگار ہیں، لہذا وہاں پر بھی ہماری شفاعت کریں گے. تو جواب آیا فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پر موت کا، تو ان کو جنات کو فیصلے کا پتہ چلا ہی نہیں. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر چل رہی ہے، جنات تعمیر کر رہے ہیں، اور خود سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگا کر کے اور کھڑے ہوئے ہیں. ما دلہم علی موتہ، تو نہیں رہنمائی کی ان کی اس کے موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمینی کیڑے نے. جنات کو کس نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے؟ زمینی کیڑے نے بتایا، یعنی دیمک نے. تاکل من ساتہ، جو کھاتا رہا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. من سات و نسا ینسو کی معنی دوڑانا، تو لاٹھی کو من سات اس لیے کہتے ہیں کہ لاٹھی کے ذریعے جانوروں کو دوڑایا جاتا ہے نا. تو فرمایا وہ دیمک کھانے لگا اس کے لاٹھی کو. فلما خر تبینت الجن، پھر جب گر پڑے سلیمان علیہ السلام تو واضح ہو گیا جنات کے لیے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ شان یہ ہے کہ اگر یہ جانتے نا علم غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ نہ ہوتے رسوا کنندہ عذاب میں. آیا جنات پہلے اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے موت کے پتہ نہ چلنے کی وجہ سے خود سمجھ گئے کہ یہ لوگ عالم الغیب نہیں ہیں. تو جو عالم الغیب نہیں ہے، معاون مشکل کشا نہیں ہے، متصرف الامور نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں وہ شفیع غالب بھی نہیں ہے. اللہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، یہاں سے وہ قوم سبا کا واقعہ ہے، جس قوم سبا کے واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام ہی
سورہ سبا رکھ دیا گیا ہے۔ تو جان لو کہ سبا ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک یمن کے اندر ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک قوم رہتی تھی۔ جب تک یہ اللہ رب العالمین کے حکموں پر قائم تھی تو اللہ پاک نے ان کو بڑی خوشگوار زندگی عطا فرمائی تھی۔ دیکھتے جاؤ، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، بے شک تھی قوم سبا کے لیے ان کے رہائش گاہ میں نشانی۔ وہ کیا تھی؟ جنتان عن یمین و شمال، دو باغات دائیں طرف سے بھی بائیں طرف سے بھی۔ توجہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دو باغات تھے، دائیں طرف سے بھی ایک باغ تھا اور بائیں طرف سے بھی ایک باغ تھا۔ مراد کئی سارے باغات ہیں، لیکن سب باغات جو دائیں طرف میں آپس میں ملے ہوئے تھے وہ ایک باغ ہو گیا، بائیں طرف جو سارے باغات آپس میں ملے ہوئے تھے وہ ایک باغ ہو گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے ان دو باغوں کو جنتان کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا یہ مطلب ہے کہ ہر شخص کے دو باغات تھے۔ کیا مطلب؟ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ تو فرمایا قوم سبا کے لیے ان کے رہائش گاہ میں نشانی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو کیسی عالیشان رہائش عطا فرمائی تھی۔ جنتان عن یمین، دو باغات تھے دائیں طرف سے، و شمال، اور بائیں طرف سے۔ کلوا من رزق ربکم، ہم نے ان کو کہا تھا کہ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، یہ تمہارا شہر ہے پاکیزہ۔ ان کا یہ شہر ایسا تو پاکیزہ تھا کہ اس شہر کے اندر سبا کے اندر نہ تو کوئی مچھر ہوتا تھا، نہ مکھی ہوتی تھی، نہ چچڑا ہوتا تھا، نہ سانپ ہوتا تھا، نہ زہریلی چیزیں ہوتی تھیں۔ بڑی زبردست ان کی زندگی گزرتی تھی۔ یہاں تک کہ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی جوں والا شخص کا گزر ہو جاتا تھا نا، اس کے سر کی جوئیں مر جاتی تھیں۔ ایسی بہترین آب و ہوا تھی اس شہر کی۔ وَرَبٌّ غفور، بلدۃ طیبۃ، ان کا شہر بھی پاکیزہ تھا، وَرَبٌّ غفور، اور رب بھی ان کے لیے غفور بنا ہوا تھا، بہت زیادہ بخشنے والا تھا۔ فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے پس اعراض کیا، شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے تو ان کی تباہی ہو گئی۔ بخلاف صحابہ کرام کے، انہوں نے توحید مانی تو غزوہ احزاب میں ان کو فتح مل گئی۔ سمجھے اور رب دیا نہیں یار؟ فَأَعْرَضُوا، پس انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پس کھول دیا ہم نے ان کے اوپر بند کا سیلاب۔ ایک بند تھا جس کے سیلاب کو ہم نے کھول دیا تو ان کے دونوں باغات ڈوب گئے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کے لیے ان کے دو باغات کے بدلے میں، جنتین، دو باغات، ذوات اکل خمت، جو تھے خمت بد مزہ، اور اکل پھل، جو تھے بد مزہ پھل والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جو عالیشان دو باغات تھے نا، ان کے بجائے ہم نے ان کو دو باغات اور عطا فرمائے، لیکن وہ کیسے تھے؟ بد مزہ پھل والے۔ حضرت علامہ ابو سعود رحمہ اللہ تفسیر ابو سعود میں فرماتے ہیں کہ اکل خمتن اے ثمر بشیون، یعنی بیکار اور گندا جو ہے نا پھل والا۔ الخمت کل نبت اخذ طعما من مرارۃ، خمت کسے کہتے ہیں؟ ہر اس پودے کو کہتے ہیں جو کڑوا پن کو اختیار کرے۔ اللہ قیل هو الحامض والمر، بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد ترش اور میٹھا ہے۔ تو ترش اور میٹھا بھی اچھا ہوتا ہے کیا؟ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو دو عالیشان باغات کے مقابلے میں کون سے باغات دیے عباس؟ جنتیں نے دو باغات دیے، ذوات اکل خمت، بد مزہ پھل والے۔ ذوات والے اکل پھل، اور خمتن کیا ہوا؟ بد مزہ، اور بد مزہ پھل والے۔ واصل، اور جھاؤ کے درخت دیے۔ جھاؤ کے درخت صرف سائے کے لیے یار، پھل ان میں کہاں ہوگا؟ وشیء من صدر قلیل، اور کچھ تھوڑی سی بیری کے درخت دیے، اور بس۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک قوم جب تک نیکی پر قائم تھی، توحید پر قائم تھی، تو اللہ پاک نے اس کو ہر نعمت سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اللہ پاک سے بغاوت شروع کی تو اللہ پاک نے تمام نعمتیں چھین لی۔ ذالک جزیناہم، یہ وہ بدلہ ہے جو ہم نے ان کو بدلہ دیا، بما کفر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہل نجازی، اور ہم نہیں بدلہ دیتے، الا الکفور، مگر ناشکرے کو۔ وجعلنا بینہم، یعنی جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو پھر ہم اس کو سزا دیتے ہیں۔ وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے بنائے تھے ان قوم سبا والوں کے درمیان میں اور ان بستیوں کے درمیان میں، التی بارکنا فیہا، جن بستیوں میں ہم نے برکت ڈالی ہوئی تھی،
کیا مطلب؟ شام کی بستیاں اور قوم سبا کی بستی کے درمیان میں بھی ہم نے بہت ساری درمیان میں بستیاں بنائی تھی کہ سبا والے جب شام کے بستیوں کی طرف سفر کے لیے نکلتے تھے تو راستے میں سفر کی منزلیں تیار تھیں کہ وہ وہاں پر پڑاؤ ڈالتے، آرام کے ساتھ وہاں پر کھانا پینا کھاتے. آیا کہ نہیں؟ لیکن ان کے سرکشی کی بھی انتہا تھی نا. پتہ ہے اللہ سے کیا کہا کہ اللہ یہ جو درمیان میں بستیاں ہیں نا، ہماری بستی سے لے کر کے سبا سے لے کر کے شام کی بستیوں تک جو درمیان میں بستی ہے، اللہ ان کو ہٹا دے، ہمارے درمیان میں سفر جو ہے نا لمبا کر دے، تاکہ ہم سفر کے مزے اڑائیں اور اچھی اچھی سواریاں لے کر کے ہم ایک دوسرے پر فخر کریں. آیا کہ نہیں؟ اور اپنے ساتھ خوبصورت جو ہے نا کھانے، کیونکہ یہاں پر ہر منزل میں کھانا مل رہا ہے تو کھانے اٹھانے کی نوبت نہیں آتی. جب درمیان میں فاصلہ ہوگا تو ہم خوبصورت کھانے شانے، مرغیاں اور چکن اور یہ کہ تکے شکے بنا کر کے جائیں گے، مسافرین ہمیں کھاتے ہوئے دیکھیں گے. نہیں سمجھو بات؟ تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں. تو لہذا اب ہمارے درمیان میں مطلب ہے کہ امتیاز نہیں ہو رہا ہے، لہذا ہمارے سفروں کے درمیان میں ذرا کھلا ڈال دے تاکہ ہمارے اور فقیروں کے درمیان میں ذرا امتیاز ہو جائے. ارے سب کا ابھی دماغ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ ابھی تو جاگ گئے ہو نا. ہاں کیا؟ چلو اسی میں بھی خیر ہے. یہ مجھے پتہ ہوتا تو میں پہلے سے کر لیتا یہ والی بات. ذالک جزیناہم بما وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے کر دیا سبا والوں کے درمیان میں اور ان بستیوں کے درمیان میں التی بارکنا فیہا، جن بستیوں میں ہم نے برکتیں ڈالی تھی، قرآن ظاہرہ، ان بستیوں کے درمیان میں ہم نے کرتی تھی دوسری ظاہر بستیاں. آیا وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مقرر کیا تھا ان بستیوں کے اندر سیر کو کہ بھئی اس منزل تک سیر کرنا ہے، پھر وہاں ٹھہرنا ہے، پھر آگے سیر کر کے پھر آگے آرام کرنا ہے. سیرو فیہا، ہم نے ان کو کہا تھا کہ سیر کرو، فیہا اس میں لیالی، راتوں کو، وہ ایامن آمنینا، اور دن کو بھی سیر کرو بھلے آمنینا، امن کی حالت میں، کوئی ڈاکو شاکو تمہارے پیچھے نہیں پڑے گا. فقالوا ربنا، تو کہنے لگے اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دوری ڈال ہمارے سفروں کے درمیان میں، وظلموا انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیثا، پس ہم نے ان کو کر دیا قصہ اور کہانیاں، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو پھاڑ کے رکھ دیا، پھاڑ کے رکھنا. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صابر اور شاکر کے لیے. صابر بھی موجود ہے اور شاکر بھی موجود ہے نا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ أَنَّهُ، اور بے شک سچا کر دکھایا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا گمان. ابلیس کا کیا گمان تھا کہ میں آپ کے اکثر بندوں کو گمراہ کروں گا نا، تو قوم سبا پر بھی اس نے اپنے گمان کو سچا کر کے دکھایا. آیا کہ نہیں؟ ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب اس آیت کا ترجمہ یوں فرما رہے تھے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک چلایا ابلیس نے ان کے اوپر اپنا تیر. اور پھر فرمایا کہ یہ میں نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ اگر سونا اور چاندی دیا جائے تو اس کی قیمت ادا نہ ہو سکے. سمجھی بات؟ کہ بے شک چلایا ہے ان کے اوپر ابلیس نے ظنّہُ اپنا تیر. فَاتَّبَعُوهُ، پس لوگوں نے اس کا اتباع کیا، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر اہل ایمان میں سے ایک جماعت نے شیطان کا اتباع نہیں کیا. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلطان، اور نہیں تھا شیطان کو ان پر کوئی تسلط، إِلَّا لِنَعْلَمَ اے إِلَّا سَلَّطْنَاهُ، شیطان کو میرے مومن بندوں پر کوئی تسلط نہیں تھا، مگر پھر بھی ہم نے جو شیطان کو تسلط دیا تو کیوں دیا؟ إِلَّا سَلَّطْنَاهُ تذکرۃ العریب ابن الجوزی. ابن جوزی کی ایک مختصر تفسیر ایک ہی جلد میں ہے، ایک تو زاد المسیر ہے نا تفصیلی، اور دوسری مختصر سی ہے، ایک ہی جلد میں تذکرۃ العریب. تو ابن جوزی نے یہاں الا لنعلم سے پہلے کہا سلطناہو، یعنی شیطان کو میرے بندوں پر کوئی تسلط نہیں تھا، مگر پھر بھی جو ہم نے ان کو اس کو تسلط دیا، کیوں دیا؟ لنعلم من یؤمن بالآخرہ، تاکہ ہم جان لیں اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے آخرت پر، ممن اس شخص سے، ہوا منہا جو ہے آخرت کے بارے میں، فی شک میں پڑا ہوا.
آ گئی بات سمجھ میں؟ تاکہ ہم جان لیں کیا مطلب اللہ پاک پہلے سے نہیں جانتے ہیں کیا الیاذ باللہ؟ بولو جانتے ہیں نا. تو اب نہ جاننے کا کیا مطلب اور جاننے کا کیا مطلب؟ لنمیزہ تفسیر مظہری، تاکہ ہم علیحدہ کریں کس کو؟ ماننے والے کو اور شک کرنے والے کو. الا لنعلم یعنی الا لنمیزہ، تاکہ ہم علیحدہ کریں کس کو؟ ماننے والے کو اور نہ ماننے والے یعنی شک کرنے والے کو. اللہ فرمایا الا لنعلم، تاکہ ہم علیحدہ کریں من یؤمن بالآخرہ، اس کو جو ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن اس سے، ہوا منہا جو وہ آخرت کے متعلق فی شک میں پڑا ہوا ہے. اور ربک علی کل شیء حفیظ، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہیے کہ بلاؤ ان معبودان کو جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کہ وہ کیا بنیں گے؟ تمہارے سفارشی بنیں گے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ تو مالک نہیں ہے ذرے کے برابر بھی آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں. وما لہم فیہا من شرک، اور نہیں ہے ان دونوں کی کوئی شرکت. وما لہم، اور نہیں ہے ان معبودان کی جن کو یہ معبود سمجھ رہے ہیں نا، جن کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ شفیع غالب سمجھ رہے ہیں، ان کو نہیں ہے فیہما اس آسمان اور زمین دونوں میں من شرک کوئی شرکت. وما لہ، اور نہیں ہے اللہ کا منہم ان فرشتوں میں سے کوئی من ظہیر مددگار. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، نہیں نفع دیتی ہے شفاعت اللہ کیا مگر لمن اذن لہ، مگر اس شخص کے لیے جو اجازت دی اس کے لیے اللہ نے کسی فرشتے کو. بس تو یہاں سے شبہ نمبر 4 کا جواب ہے. شبہ نمبر 4 تھا کیا تھا؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں لہذا وہ شفیع غالب ہے. تو کیا جواب آیا؟ کہ فرشتوں کی شفاعت بھی نفع نہیں دیتی ہے مگر کب؟ جب اللہ کسی کے لیے شفاعت کی اجازت دے دے. حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ ٹال دی جائے گی ان کے دلوں سے، تو پتہ چلا کہ جب ان کو شفاعت کی اجازت ملتی ہے تو اس وقت وہ گھبرا جاتے ہیں. اب جب ہٹا دیا جاتا ہے گھبراہٹ کو ان کے دلوں سے، قالو، تو یہ فرشتے آپس میں کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کہ کیا کہا ہے تمہارے رب نے؟ قالو الحق کا، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا حق کہا. وہ العلی الکبیر، اور وہ اللہ بلند اور بڑا ہے. توجہ ہے سب کی. سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ کہ شفاعت قاری باطل ہے. سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ شفاعت قاری باطل ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس پر 3 دلائل عقلیہ ہیں. دلیل نمبر 1 گزر گئی نا عقلی، اب یہاں سے دلیل عقلی نمبر 2. قل، آپ کہیے من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دے آسمانوں سے اور زمین سے؟ قل اللہ، آپ خود ہی بتائیے کہ اللہ. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اور بے شک ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى یقیناً ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا واضح گمراہی میں ہے. تو یہ ہے تبلیغ کا طریقہ کہ اگر ڈائریکٹ اس کو جہنمی نہیں بتاؤ جس کو آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہو، ڈائریکٹ اس کو جہنمی بتاؤ گے تو معاملہ خراب ہے نا. رافضی کو سمجھانا ہو تو کیا کہو گے کہ بھئی دیکھو ہم دونوں کا مذہب ایک نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، لہذا ہم دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ہمیں سے کوئی ایک مسلمان ہو سکتا ہے، دوسرا کافر ہی ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں ہے؟ تو یہ طریقہ تبلیغ ہے. ہاں، طریقہ تبلیغ نمبر 1 کہ اس طرح مخاطب کرو گے کس کو؟ مخالفین کو. قل لا تسألون عما اجرمنا، اور آپ کہیے کہ تم نہیں پوچھے جاؤ گے ان جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیے. ولا نسأل عما تعملون، اور ہم نہیں پوچھے جائیں گے ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے ہو. قل یجمع بیننا ربنا، آپ کہیے کہ جمع کرے گا ہمارے درمیان میں ہمارا رب. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان میں حق کے ساتھ. وہ الفتاح العلیم، اور وہ اللہ کیا ہے؟ الفتاح، وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، العلیم، اور جاننے والا ہے. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، آپ کہیے کہ مجھے دکھاؤ وہ ان معبودان کو جن کو تم نے ملایا ہے بھی اللہ کے ساتھ شرکاء شریک کر کے. کلا، ہرگز یہ جو ہے شریک نہیں ہے. یعنی کلا میں چونکہ ردا ہے، جھڑکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ارتدیون ھذا القول، اس طرح کے قول سے رک جاؤ.
ایسا قول نہیں کرو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافۃ للناس اے جامعا للناس، تفسیر مدارک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بشیرن، اس سال میں کہ آپ بشارت والے ہیں، اس سال میں کہ آپ بشارت دیں جنت کی، ونذیرن اور ڈرائیں جہنم سے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ قل لکم میعاد یوم، آپ ان سے کہو کہ تمہارے لیے میعاد یومن، ایسے دن کا میعاد مقرر ہے، لا تستاخرون عنہ ساعۃ، جس سے پیچھے نہیں ہٹو گے تم ایک گھڑی، ولا تستقدمون، اور نہ ہی آگے بڑھو گے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن، یہاں سے شکوہ، اور کافروں نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے ہم اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہی اس کتاب پر جو اس کے آگے ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں نا، تورات انجیل، ان کو بھی ہم نہیں مانیں گے اور اس قرآن کو بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھو گے، اے مخاطب اگر آپ دیکھو گے، اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جس وقت ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، یرجع بعضهم الی بعض، تو ان میں سے بعض کی طرف لٹائیں گے القول، بات کو، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے کمزور لوگ، کہیں گے وہ لوگ جو دنیا کے اندر کمزور کیے گئے، ان لوگوں سے جو بڑے تھے، متکبرین، ان سے فقیر کہیں گے، ارے متبین کہیں گے اپنے سرداروں سے، کیا لولا انتم لکننا مومنین، ارے ظالموں اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ قال الذین استکبروا، تو کہیں گے متکبرین، للذین استضعفوا، کمزوروں سے، انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے؟ جھوٹو، بعد اذ جاءکم، جب بعد اس کے کہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہو تو ہم نے تمہیں منع کیا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی کیا تھے؟ حرامی قسم کے لوگ، ہاں تم خود ہی مجرم تھے نا، تمہارے پاس، تم نے کب ہدایت اختیار کی تھی کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے دور کیا؟ ڑے وقال الذین استضعفوا، اور کہا وہ جو کمزور کر دیے گئے تھے وہ کہیں گے نا، وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے کمزور لوگ، للذین استکبروا، ان لوگوں سے جو بڑے متکبر تھے، ان کو کہیں گے بل مکر اللیل والنہار، بلکہ مکرکم بنا باللیل والنہار، آیا بلکہ تمہارے دن اور رات کی سازش نے ہمیں کافر بنایا، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کا، ونجعل له اندادا، اور بنائے اس کا مثل، واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور وہ چھپائیں گے پشیمانی کو جب دیکھیں گے عذاب، وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور ہم کریں گے توقوں کو کافروں کے گلوں میں، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور وہ نہیں بدلا دیے جائیں گے مگر اس عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم بھی، بے شک ہم اس چیز کے جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، اور کہا کہ ہم تو زیادہ ہیں مال اور اولاد میں، وما نحن بمعذبین، اور ہم نہیں ہوں گے عذاب دیے ہوئے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ کہیے کہ بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے، وہ یقدر، اور تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ چلو وقفہ کرو، 15 سے 15 منٹ، 35 پہ آ جاؤ، پورے 20 منٹ۔ وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، قالو سے مشرکین کا شکوہ ہے کہ مشرکین نے کیا کہا کہ ہم مال میں اور اولاد میں آپ سے زیادہ ہیں، لہذا ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ قل، آپ کہیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے۔ یہ جواب شکوہ کہ تمہارے پاس مال اور اولاد کا زیادہ ہونا یہ کوئی تمہارے محبوبیت کی علامت نہیں ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن گئے ہو، اب تمہیں عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں محبوبیت کا مدار وہ مال اور اولاد نہیں ہے۔ قل آپ کہیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور تنگ کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، ارے نہیں ہے تمہارے مال اور نہیں ہے تمہاری اولاد ایسی چیز جو تمہیں قریب کرے ہمارے پاس قریب کرنا۔ فرمایا کہ مال اور دولت کوئی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے کیا؟ ہرگز نہیں۔ الا من آمن وعمل صالحا، مگر اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جس نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک۔ فاولئک لہم جزاء الضعف، پس یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بدلہ ہے ڈبل، بما عملوا، ان کے عمل کی وجہ سے، وہم فی الغرفات آمنون، اور یہی لوگ کمروں میں امن کی حالت میں ہوں گے۔ تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہی عذاب سے بچ سکتے ہو، باقی مال اور دولت تمہیں کبھی بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کے لیے کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے، اولئک فی العذاب محضرون، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے، کہاں بھاگیں گے؟ سورت کا دعویٰ کیا تھا؟ شفاعت قہری کی نفی، کہ اللہ کے یہاں شفاعت قہری نہیں چلے گی۔ اس پر دلیل عقلی نمبر 3، قل آپ کہیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، آپ کہیے کہ بے شک میرا رب تو ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، وما انفقتم من شیء، اور وہ جو تم خرچ کرو گے کسی چیز کو، فهو یخلفہ ای یعوضہ، تفسیر مدارک، پس وہ اللہ اس خرچ کا بدلہ دے گا، بھائی عوض دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو جب یہ سب کام کرنے والا اللہ، متصرف فی الامور، اللہ غیر کو تصرف کا حق نہیں، تو غیر کے لیے شفاعت کے لیے زور چلانے کا بھی حق نہیں، لہذا شفاعت کاری نہیں چلے گی۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے، اَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ اللہ پاک قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائیں گے، کیونکہ مشرکین مکہ نے اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے ان کی پوجا کی نا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے فرشتوں کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ قالوا، تو فرشتے کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ تو پاک ہو، انت ولینا، آپ ہمارے دوستو، من دونہم، ان کے علاوہ، ہمارے آپ سب کچھ ہو، ہمارا ان کے ساتھ کیا؟ بل کانوا یعبدون الجنہ، بلکہ یہ لوگ تو عبادت کرتے تھے جنات کی، اے الشیاطین، مدارک، یعنی یہ شیاطین کی عبادت کرتے تھے، حیث اطاعوہم فی عبادت غیر اللہ، کیونکہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کی غیر اللہ کے پوجا کرنے میں۔ تو در حقیقت یہ جو غیر اللہ کو پوجتے تھے تو وہ شیطان کے کہنے پر نا، تو حقیقت میں کس کی عبادت ہو گئی ہے؟ شیطان کی۔ فرمایا اکثرهم بهم مؤمنون، ان کافروں میں سے اکثر لوگ ان شیاطین پر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس آج کے دن نہیں مالک ہوں گے تم میں سے بعض کے لیے نفع اور نہ نقصان کے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ظالموں سے، مشرکوں سے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، ارے چکھ لو عذاب اس آگ کا، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سے زجر ہے، اور جب پڑھی جاتی تھی ان پر ہماری آیتیں واضح،
قالو تو کہتے تھے ما ھذا نہیں ہے یہ الا رجل مگر ایک مرد ہے یرید ان یصدکم چاہتا ہے کہ وہ تمہیں روکے عما کان یعبد آباؤکم ان معبودان سے جن کی عبادت کرتے تھے تمہارے آباء اور اجداد وقالوا ما ھذا الا افک مفترا اور کہا کہ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ ہے بنایا ہوا۔ شکوہ نمبر 2 کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ محض جھوٹ بنایا ہوا ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم اور کہا کافروں نے حق کے بارے میں جب حق ان کے پاس آیا کہنے لگے ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر واضح جادو۔ وما آتیناہم من کتاب من کتب وما آتیناہم من کتب یدرسونها اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے مشرکین مکہ کو کتابیں تو نہیں دی تھی کہ وہ ان کو پڑھتے۔ توجہ ہے، اللہ پاک فرماتی ہے جو مشرکین مکہ غیروں کی پوجا کرتے یہ مکمل بغیر دلیل کے ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ہم نے ان کو نہیں دی کتابیں کہ ان کو پڑھیں۔ وما ارسلنا الیک وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی طرف آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا، ہاں جنہوں نے آ کر کے ان کو بتایا ہو کہ غیر اللہ کی پوجا ہونی چاہیے۔ سمجھو مولوی صاحبان، اللہ کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ینذرہم بالعقاب ان لم یشرکوا کہ ان کو سزا کے ساتھ ڈراتا ہو کہ اگر تم شرک نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ نہ ایسی ان کے پاس کتاب آئی، نہ ایسا ان کے پاس کوئی رسول آیا جو کیا دعوت چلائے کہ اگر تم شرک نہیں کرو گے تو تمہیں عذاب ملے گا۔ نہ کسی کتاب نے ایسا درس دیا، نہ کسی رسول نے ایسا درس دیا ہے، یہ شیطان نے ان کو سبق پڑھایا ہے۔ لڑکے جگ گئے یا نہیں؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ زجر ہے نا، فرمایا کہ ان مشرکین مکہ سے جو پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، حالانکہ یہ مشرکین مکہ پہلے والوں کے ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ پہلی والی قومیں اتنے تو مالدار تھے کہ یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا کیا اثر ہوا؟ جب اتنے بڑے طاقتور ہمارے عذاب سے نہیں بچ سکے تو یہ کون سے اونٹ کے بچے ہیں؟ آیا کہ نہیں ہے؟ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ حالانکہ نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو جو ہم نے ان کو دیا پہلے والوں کو۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي پس انہوں نے جھٹلایا میرے رسولوں کو۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ پس کیسا رہا میرا انکار، یعنی فَلْيَحْذَرُوا اس کو چاہیے کہ وہ ڈریں۔ کیسے رہا میرا انکار، مانا میرا انکار ان کو بڑا مہنگا پڑ گیا۔ قل آپ کہیے انما اعظکم بواحدہ، یہ ہے تبلیغ کا طریقہ۔ آپ ان کو کہو کہ فقط میں تمہیں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ ان تقوموا للہ، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، مثنا دو ہو کر، وفرادا اور اکیلے ہو کے، ثم تتفکروا پھر تم غور و فکر کرو، خود ہی سمجھ جاؤ گے، ما بصاحبکم من جنہ کہ تمہارے ساتھی محمد کو کوئی پگلا پن نہیں ہے۔ یہ کب سمجھو گے؟ جب جماعت ہو کر کے غور و فکر کرو گے تو پھر سمجھو گے؟ نہیں، دو ہو جاؤ یا ایک اکیلے ہو جاؤ اور غور و فکر کرو تو انشاءاللہ خود بخود اللہ پاک آپ کو سمجھا ہی دے گا۔ ان هو الا نذیر لکم نہیں ہے یہ رسول مگر تمہیں ڈرانے والا ہے، بین یدی عذاب شدید سخت عذاب سے پہلے۔ قل ما سألتکم من اجر، یہ بھی تبلیغ کا طریقہ کہ دیکھو ما سألتکم من اجر، چلو میں نے تو تم سے اجرت مانگی نہیں ہے، لیکن اگر جو مانگی ہے فہو لکم وہ تمہاری ہو گئی۔ آیا کہ نہیں؟ ما سألتکم من اجر وہ جو مانگی ہے میں نے تم سے کوئی اجرت، فہو لکم وہ تو بس تمہاری ہو گئی۔ ان اجری الا علی اللہ
نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ برائے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ہاں نگہبان۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، آپ کہیں کہ بے شک میرا رب پھینکتا ہے حق کو، ارے حق کو پھینکتا ہے، حق کو بھیجتا ہے، حق کو بھیجتا ہے، اے یلقی بالحق، حق کو بھیجتا ہے بالوحی، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ تفسیر مدارک۔ علام الغیوب، وہ اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق، آپ کہیے کہ آ گیا حق، وما یبدئ الباطل وما یعید، اب نہ ابتدا کر سکتا ہے باطل اور نہ ہی دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ سمجھے بات؟ نہ شروع کرنے کا دم ہے باطل میں، نہ دوبارہ لوٹنے کا۔ تقی صاحب، حق کے آنے سے کفر کا جیسے دم کٹ چکا ہے، جیسے سانپ کا دم کٹ جائے نا وہ اٹھ بیٹھ نہیں سکے گا، تو فرمایا اب یہ نہ ابتدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ قل، آپ کہیے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوں، فانما اضل علی نفسی، تو فقط میرے گمراہیوں کا وبال میرے نفس پر ہوگا، وان اهتدیت، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوا، فبما یوحی الی ربی، تو یہ بس سبب میرے رب کے میری طرف وحی کرنے کی ہے، انہ سمیع قریب، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے اور قریب ہے۔ ولو تری اذ فزعوا، اور اگر آپ دیکھو گے اذ فزعوا، جب وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، فلا فوت، تو نہیں ہوگا بھاگنے کا راستہ، اللہ سے نکل نہیں سکیں گے۔ ارے جب آپ دیکھو گے اذ فزعوا، جب لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، فلا فوت، تو فوت ہونے کی جگہ نہیں ملے گی، بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پکڑے جائیں گے قریبی جگہ سے، جیسے ہی قبر سے نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور اب یہ معتبر کہیں گے کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے ان کو، کہاں سے ہو سکتا ہے ان کے لیے التناوش، حصول، من مکان بعید، دور والی جگہ سے۔ کس چیز کا حصول؟ ایمان کا۔ ارے قیامت آنے کے بعد اب ان کو ایمان کا حصول دور والی جگہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دنیا تو دور رہ گئی، اب کراس کر کے آخرت میں آ گیا نا، اب آخرت کے اندر دنیا سے ایمان کا حصول ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی جگہ کو کیا تھی؟ دنیا تھی۔ وقد کفروا به من قبل، حالانکہ یہ کفر کر چکے ہیں ایمان کا اس سے پہلے۔ کفروا به اے بالایمان فی الدنیا، تفسیر طبری، جامع البیان، محمد بن جریر طبری۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ پھینکتے تھے غائب چیز پر کیا؟ تیر۔ دنیا کے اندر جو چیز ان سے غائب ہوتی تھی نا، آخرت کے معاملات، ان پر یہ اپنے اٹکل دوڑاتے تھے، غائب چیز پر تیر پھینکتے تھے، اللہ رسول پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ پھینکتے تھے غائب چیز پر تیر، آیا من مکان بعید، دور والی جگہ سے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور آڑ ڈالی جائے گی ان کے اور ان کے خواہش کے درمیان میں۔ کب؟ من نفع الایمان یومئذ، ایمان کے نفع دینے سے اس دن، قیامت کے دن ایمان کے ان کو نفع دینے سے، نفع ایمان تو لائیں گے نا، لیکن ایمان کے نفع اور ان کے درمیان میں آڑ ڈالی جائے گی کہ ایمان ان کو قیامت کے دن نفع نہیں دے سکتا۔ کما فعل باشیاءہم، جیسے کہ یہ آڑ ڈالی گئی تھی ایمان اور ان لوگوں کے درمیان میں جو گزرے ہیں، باشیاءہم، ان کے مشابہ، آیا سمجھ میں؟ اے باشباہہم من الکفرہ، کافروں میں سے جو ان کافروں کے مشابہ پہلے گزرے تھے، جس طرح ان کے اور ایمان کے درمیان میں آڑ ڈالی گئی، اس طرح قیامت کے دن ان کے اور ان کے ایمان کے درمیان میں آڑ ڈالی جائے گی، اس طرح کہ ایمان ان کو نفع نہیں دے سکے گا، جیسے آڑ ڈالی گئی ان کے مشابہ لوگوں پر من قبل، اس سے پہلے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ لوگ تھے کوئی ایسے شک میں، مریب، جو ان کو بے چین کرنے والا تھا۔ سورہ فاطر